حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم السميا. الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق النبيا والمصطفى بالرسالة النجية، العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، صاحب الوقار والسكينة، المدفون بأرض المدينة، فاتحة كتاب التكوين، خاتمة مصحف التدوين، سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل السرع، لا سيما على ابن عمه وأخيه ووصيه ووزيره وخليفته والمخلوق من طينة أخي الرسول والزوج البتول والسيف الله المسلول، لهموم العرب والعجم وخير من طاف وأحرم، الطاعن بالرمحين والضارب بالسيفين والمصلي إلى القبلتين، إمام المشارق والمغارب، مطلوب كل طالب، نقطة دائرة المطالب، سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وصل على الصديقة الطاهرة آية الله الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على الإمامين الهمامين النورين النيرين الشمسين القمرين الكوكبين الأسعدين، سيدي شباب أهل الجنة، ابني فاتح بدر وحنين، الحسن والحسين. وصل على أئمة المسلمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى. صلوات بر محمد وآل محمد. کیا وقار حسن کیا فضل عباس صاحب جی، دعا کرتا ہوں خداوند عالم تصدق
اہل بیت اطہار صدیقہ کبریٰ اور ان کے شہید خاندان اور بچوں کے تصدق میں اللہ فضل عباس صاحب ایک مومن ہیں، کراچی میں ہے غالباً، سید فضل عباس صاحب پاکستان میں ہیں، سیالکوٹ میں ہیں، بہت سخت علیل ہیں، خداوند عالم ان کو شفاء عاجل صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عنایت فرمائے۔ ایک اور صلوات پڑھیں پر محمد۔ اور ادھر آئیے اور سمٹ آئیے تھوڑا میرے سامنے مبارک صاحب، اور ادھر آئیے تشریف لائیے۔ مائک کی وجہ سے آپ کا روح روشن جو ہے چہرہ مبارک چھپا جا رہا ہے، اور ادھر بیچ میں تھوڑا تاکہ مجھے زیادہ ٹیبل فین کی طرح گھومنا نہ پڑے۔ ایک اور صلوات سے نوازیں پر مجھے تعداد کی فکر نہیں ہے کتنے لوگ ہیں، جو بھی آیا ہے باذوق اور بامعرفت عزادار، وہ ایک بامعرفت عزادار جو ہے وہ خود ایک جو ہے وہ چلتا پھرتا حسینیہ اور انجمن ہوتا ہے۔ 1000 سانس لینے والے بتوں سے بہتر ایک بامعرفت باہوش بولتا ہوا عزادار ہوتا ہے۔ چنانچہ مجھے بتوں کی گنتی نہیں گننی ہے، مجھے حقیقی عزادار چاہیے۔ جی پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ میں نے ان 3 مجالس کے لیے بہت ہی اپنا پسندیدہ موضوع اور سورہ جس کی ابتدائی آیتوں کو عنوان سخن قرار دیا، یہ سورہ والضحیٰ ہے۔ آشنا ہوں گے آپ ماشاءاللہ، تلاوت کرتے ہیں۔ سورہ والضحیٰ کہلاتا ہے، اور یہ سورہ اور سورہ علم نشرح کنٹینیو ہے، وہ بتاؤں گا آگے فقہی مسئلہ بھی اس کا۔ تو اس کے جو کنٹینٹ ہے اور اس کی آیات بینات جو ہیں، اگر آپ ذرا سا اپنے خاکستر معرفت کو عقل کے ناخنوں سے کرید کے دیکھیں تو ان آیات کے بین السطور اور الفاظ کی تہوں میں کتنے فضائل و معارف اہل بیت کے لعلی آبدار چھپے ہوئے ہیں۔ تو اپنی اپنی تلاش اور اپنی اپنی فکر ہے۔ انشاءاللہ مائک کا والیوم بڑھا دیں اور ایک بار جو کرنا ہے کر کے چھوڑ دیں، میں اسی لحاظ سے اپنے کو کر لوں گا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں تھوڑا سا بڑھا دیں، ہاں تھوڑا سا، اتنا نہ بڑھائیے کہ بھیانک ہو جائے آواز میری۔ پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ وقت بہت ہو چکا ہے، لہٰذا میں چاہوں گا گزارش دستبستہ یہ ہے کہ کل آپ لوگ وقت پہ آ جائیں۔ 9:30 تو 9:30، 9:30 کا مطلب 9:30 ہوتا ہے، 9:31 نہیں ہوتا، 9:30 کم سے کم شروع ہو جائے 9:30۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ 10 بجے ممبر مل جائے گا، اس سے پہلے نہیں، 10 بجے۔ یہ بھی بہت دیر ہوئی، لیکن ماشاءاللہ آپ حضرات کی قوت برداشت ہے، آپ کے مزاج کے لحاظ سے یہ وقت رکھا گیا ہے، ورنہ مغرب سے پہلے ہو رہی ہیں بہت سی جگہ مجلسیں ہیں سمر میں۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ آپ آ جائیں تو مجھے ایک 10 سے 11 ایک ٹائم مل جائے، تو اس میں بھی کبھی اگر جیسے بات بڑھ گئی 10-15 منٹ مجھے پھیلتے ہوئے برا نہ لگے، 10-15 منٹ اضافی لیتے ہوئے۔ اب میں 11:15 تو ہو ہی رہا ہے، تو آج تو چلیے پہلا دن تھا، اب یہ کہ عشرہ نہیں ہے نا، یہ 3 ہی مجلسیں ہیں، تو 1/3 جو ہے وہ ایک حساب سے آپ سمجھ لیں دیر ہو چکی آج۔ تو کل سے جو حضرات بھی آنا چاہتے ہیں، جو کمیٹڈ ہیں، وہ آئیں، لیکن وقت سے آ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک اور صلوات پڑھیں۔ کئی مومنین باہر کھڑے ہیں کیونکہ میں ان کا چہرہ مجھ سے بھی پہلے کے آئے ہوئے ہیں، ان سے کہیے اندر آئیں، اہتمام کرنے سے کیا فائدہ، 1-2 لوگ کافی ہیں، کسی کو راستہ بتا رہا ہوں، اب 11 بجے کوئی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ 1 آدمی کافی ہے۔ ارشاد حضرت احادیت ہے، میں ذرا روانی سے پڑھوں گا، مگر میری روانی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیے گا، آپ اپنے ذوق کا، آپ جہاں بولنا چاہیں گے میں رک جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ سورہ ضحیٰ کی ابتدائی آیتیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے سورہ والضحیٰ میں کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی جب وہ اپنی تابانیوں کو پہنچا ہو۔ ذرا دیکھیے گا اس موضوع میں جلال بھی ہے اور جمال بھی ہے۔ وہ دیکھیے آ بھی گئے، ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے۔
والضحیٰ قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی جب وہ، یہ اللہ فرما رہا ہے، قسم کھا رہا ہے. والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی جب وہ اپنی تابانیوں اور شباب کو پہنچ چکا ہو. واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی تاریکی کی جب وہ اپنی تاریکی کے پردے میں کائنات اور خلائق کو ڈھانپ لے، چھپا لے. یعنی اندھیرا گھٹا ٹوپ ہو جائے، دن چمکنے لگے، اندھیرا گھٹا ٹوپ ہو جائے. اب ان دو قسموں کے اعتبار کے بعد اللہ جو ہے وہ اپنے حبیب سے تسلی، تشفی، رضا جوئی، دلداری کے لہجے میں مخاطب ہو کر کوئی وعدہ کر رہا ہے. توجہ ہے؟ چلیے ایک دو جملے اس پہ بول دوں کہ اللہ بھی قسم کھاتا ہے، جبکہ ہم سے کہا گیا ہے، اللہ ہی کی طرف سے اس کے محرمان خلوت، اللہ کے رازدان، جو اللہ سے شرف ہم کلامی جن کو حاصل ہے، اللہ جن کے لہجے میں بولتا ہے، اللہ جن کے دہن سے بولتا ہے، جن کی زبان سے بولتا ہے. جب اللہ کو بولنا ہوتا ہے تو انہی کے ذریعے بولتا ہے. وہ کہاں بولتا ہے؟ منع بھی کروایا ہے کہ بہت حلاف نہ بنو، یعنی زیادہ قسمیں مت کھایا کرو. یہاں تک بھی روایات میں ہے، حدیث میں، کہ بہت زیادہ قسم کھانے والا جھوٹا ہوتا ہے. مگر وہ خالق ہے، اسے کون روکے؟ اچھا آپ اور ہم قسم کھاتے ہیں، منع بالکل نہیں ہے، بہت اہم موقع ہو قسم کھاؤ. ہم اور آپ قسم کھاتے ہیں تو کوشش یہی ہوتی ہے، بلکہ وہی قسم ہی معتبر ہوتی ہے کہ اپنے سے بلند کسی وجود کی قسم کھاؤ، اپنے سے محترم. اب اللہ کس کی قسم کھائے؟ سب تو اس کی مخلوق ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو کھائے گا تو بہرحال مخلوق کی قسم، مگر ہر مخلوق اس قابل نہیں ہے کہ اس کی قسم کھائے. ہر مخلوق اتنی محترم نہیں ہے. تو مخلوق ہی میں قسم کھانی ہے تو وہ قسم ان کی کھاتا ہے کہ جن کے بھروسے وہ مانا گیا ہے. بھئی اللہ کا وجود تو کسی کی وجہ سے نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں. وہ ہے غنی محض، وہ قدیم ہے، سب حادث ہے. وہ تھا، کوئی نہ تھا، نور اول بھی نہیں تھا، وہ کا سناٹا تھا. لیکن کم سے کم ایسوں کی تو قسم اللہ کھائے گا کہ جن کو دیکھو تو اللہ کو پہچان لو. یعنی جن کا وجود جو ہے وہ اشتہار صفات پروردگار ہے. اشتہار جیسے اعلان کا اشتہار ہوتا ہے. تو اب یہاں پہ اللہ قسم کھا رہا ہے، تو میں نے تو عرض کیا قسم کھائے گا تو ان بلند ہستیوں کی کھائے گا. ہاں کھائی ہے یہاں بھی، مگر نسبتوں کے بغیر اللہ قسم نہیں کھاتا. اگر چھوٹی آیتوں کی قسم کھاتا ہے تو بڑی آیتوں کی جو آیتیں خدمت کر رہی ہیں ان کی قسم کھاتا ہے. نہیں غور فرمایا؟ چھوٹی آیتیں کیا ہیں؟ یہ سب سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان وغیرہ وغیرہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہاں پہ اللہ دن کی قسم کھا رہا ہے، چڑھتے ہوئے دن کی. رات کی قسم کھا رہا ہے. اللہ نے شمس کی قسم بھی کھائی ہے، قمر کی قسم بھی کھائی ہے، نجوم کی قسم بھی کھائی ہے، یعنی ستاروں کی قسم بھی کھائی ہے، اور نجم کی قسم بھی کھائی ہے. مگر کوئی قسم بھی بغیر شرط کے نہیں کھائی ہے، یعنی کنڈیشنل قسم ہے. توجہ، ایبسولوٹ کسی کی قسم نہیں ہے جب تک کہ اللہ کے خاص بندوں سے کوئی نسبت نہ ہو گئی ہے. اور فرما رہے ہیں یہی سبب ہے کہ اس نے نجوم کی قسم جب کھائی ہے تو نجوم کی خالی نہیں کھائی بلکہ ستاروں کی جگہ کی قسم کھائی ہے. میرے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ سورہ واقعہ آپ ماشاءاللہ پڑھتے رہتے ہیں، کم سے کم ہر عشاء کے بعد تو بہت ثواب ہے اس کے پڑھنے کے، بڑے فوائد ہیں، فشار قبر سے بچنا وغیرہ وغیرہ، اس میں قسم موجود ہے. اللہ فرما رہا ہے لا اقسم بمواقع النجوم، میں قسم کھاتا ہوں کائے کی؟ مواقع نجوم کی، نجوم کی نہیں، ستاروں کی جگہوں کی قسم. ستارہ جس جگہ پہ ہے اس جگہ کی قسم، ستاروں کی نہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب اللہ کی نظر میں قابل قسم اور محترم نجوم اور ستارے نہیں ہیں، ستارے کی جگہ ہیں. یہ جگہوں کی قسم کھانے میں کیا
راز ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی یہ کہ ستارے ابسولوٹ، یعنی یہ کہ ستارے بذات خود محترم نہیں ہیں، بلکہ ستارے جب اللہ کے خاص بندوں کے در پہ جگہ چھوڑ کے آنے لگے، صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ آپ نے غور نہیں فرمایا نا، اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستارے تو ہوں گے، ستارے نجوم جو ہے وہ انجم و نجوم جو ہے وہ قابل قسم نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے ستاروں کی جگہوں کی قسم کھائی، لا اقسم بمواقع النجوم، میں ستاروں کی جگہوں کی قسم کھاتا ہوں۔ یعنی ستارہ اگر اپنی جگہ پہ اکڑا کھڑا رہے تو محترم نہیں ہے، جگہ چھوڑ کے در سیدہ پہ آ جائے تو قابل قسم ہے۔ اب صحابہ ستارے ہیں، کون کہتا ہے ہم ستاروں میں ہم صحابہ کا احترام نہیں کرتے؟ ہر صحابی محترم نہیں ہے جو در سیدہ اور در اہل بیت سے ایگو دکھائے، اکڑ کے کھڑا رہے، چجائے کے جلانے آئے، وہ محترم نہیں ہے۔ وہ محترم ہے جو در سیدہ پر جھک جائے اپنی جگہ چھوڑ کے۔ اسی لیے ایک ستارے کی قسم کھائی ہے اور وہ بھی شرط کے ساتھ بھی کھائی ہے، توجہ، یہ نجوم کی قسم تھی۔ پھر کہا سورہ نجم، پھر دیکھیں نجم کی قسم آئی، وہ نجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ اوپر سے نیچے آ گیا، جب تک وہیں چہرہ رہے قابل قسم نہیں ہے، جب در زہرا و علی پہ آ کے اپنی قسمت بنانے آ جائے تو اللہ کہتا ہے اذا ہوا، اس شرط کے ساتھ۔ بہرحال تو اللہ یہاں پہ کسی دن کی قسم کھا رہا ہے، کسی رات کی، آئیے تلاش کریں وہ دن کون ہے، وہ رات کون ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ والضحیٰ، قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی، ماشاءاللہ۔ اسی طرح سے صلوات کا لگاؤ، نعرے دونوں نعرے، یہ ٹوین نعرے ہیں بیٹا، ٹھیک ہے۔ والضحیٰ، قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی جب وہ اپنی تابانیوں کو پہنچا ہو، واللیل اذا سجا، اور جب رات کی قسم جب وہ اپنی تاریکی کے پردے میں کائنات کو ڈھانپ لے، چھپا لے۔ اب وعدہ شروع ہوا، پہلے دلداری شروع ہوئی، اپنے حبیب کی دلداری کر رہا ہے اللہ، رضا جوئی، خوش کرنا چاہ رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ ما ودعک ربک وما قلی، اے میرے حبیب، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ کا رب آپ سے خفا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور میرے حبیب آپ گھبرائے نہیں، انتظار کریں، آپ کا انجام کار آپ کے آغاز اور ابتدا سے کہیں بہتر ہوگا۔ آپ کا اسٹارٹنگ جو بگننگ ہے وہ آپ کے اینڈ سے، آپ کا اینڈ جو ہے وہ آپ کی بگننگ سے، ابتدا سے انتہا آپ کی انجام کہیں بہتر ہوگا۔ جیسے دل حبیب کی واردات قلبی کا محرم پروردگار دل کی تمناؤں کو دیکھ رہا ہے اور دل میں جو کسک ہے، کسک کا اندازہ کر رہا ہے اللہ حبیب کا، اور فرما رہا ہے کہ آپ گھبرائیں نہیں۔ یہ قرآن ہے، دیکھیے کوئی حدیث نہیں ہے، نہ یہ کوئی روایت ہے آدمی کہے کہ ٹالے کہ ضعیف ہے اور ہمارے یہاں نہیں، تمہارے یہاں نہیں، ہمارے یہاں یہ قرآن مجید ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، میرے حبیب، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے، نہ آپ کا رب آپ سے خفا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے حبیب آپ کا انجام آپ کے آغاز اور ابتدا سے کہیں بہتر ہوگا، ٹھہریے، انتظار کیجئے۔ پھر آپ وعدہ کر رہے ہیں ان قسموں کے بعد اور دلداری کے بعد کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور میرے حبیب ان قریب، وَلَسَوْفَ، اور کچھ ٹھہر کر آپ کا رب، اے میرے حبیب کچھ ٹھہر کر آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ میں بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ ان قریب کچھ ٹھہر کر آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ دیکھ رہے ہیں خالق بے نیاز محمد کی دلداری کر رہا ہے۔ ایک جملہ کہوں اگر سنبھالیں، سارے انبیاء منصب پیغامبری پر ہیں، حضور بھی ہے، آخری پیغمبر ہے، سرتاج انبیاء ہے، سرتاج پیغمبران اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ سارے انبیاء و مرسلین منصب پیغام بری پر ہیں، میسنجر منصب پیغام بری پر ہیں، اور محمد اور ان کے اہل بیت منصب دلبری پر ہیں۔ غزل کی زبان پہچاننے والے الفاظ کے محرم توجہ،
سارے انبیاء منصب پیغامبری پہ ہیں، یہ پیغام دیا پہنچاؤ، لیکن محمد و آل محمد منصب دلبری پر ہیں، مشیت کے دلبر ہیں یہ لوگ. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے کسی نبی کسی رسول کے اللہ نے وہ ناز نہیں اٹھائے کہ جو اپنے حبیب کے ناز اٹھا. یہ نازی تو اٹھا رہا ہے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کچھ ٹھہر کر آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا، میرے حبیب کے آپ راضی ہو جائیں گے، خوشنود ہو جائیں گے. یعنی آیت کا لہجہ اور ٹون اور لہن خطاب یہ بتا رہا ہے کہ خدا بے نیاز محمد کی تلاش رضا میں ہے. وہ بے نیاز جو کسی کو راضی نہیں کرتا، وہ محمد کو راضی کرنا چاہ رہا ہے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اللہ کا راضی ہونا کتنا اہم ہے. یعنی ابھی تک تو 1400 سال کے بعد تک ہم چھوٹے چھوٹے ننھے مسلمان کے جن کے ایمان اور اسلام کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہے، نہ جانے کتنی بار دن میں ہم جو ہے کفر خفی چھپا ہوا، کفر چھپا ہوا شرک کرتے ہیں. ہر گناہ جو ہے وہ کفر خفی ہی تو ہے، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں جرأت کیسے ہوئی نافرمانی کی. یہ تو کہیے یہ اس کی رحمت ہے کہ ہم احساس خطا و ندامت ہوتی ہے تو ہم توبہ کرتے ہیں تو ہمارے ایمان کا رینیول ہو جاتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مگر 1400 سال کے بعد بھی ہمارے جیسے ننھے مسلمان صدر اسلام کی وہ بڑی بڑی قداور اونچی شخصیتوں کے بارے میں آج بھی ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم. اور کر رہے ہیں کہ نہیں؟ میں نے کہا کہ آپ تھوڑے سے لوگ ہیں، اس پر مجھ پہ اثر نہیں پڑے گا، میں ویسے ہی پڑھوں گا جیسے نشتہ پاک میں پڑھ رہا ہوں، لیکن آپ وہ ماحول بنائیں. محمد و آل محمد آج تک ہم دعا کر رہے ہیں پروردگار رضی اللہ عنہ، اللہ ان بڑے بڑے بزرگوں سے، وہ رسول اللہ کے سامنے موجود کمپینین، وہ صحابہ، وہ ازواج مطہرات، ہم نے تو کتنا باسی دین ہمیں ملا ہے. وہ تو جنبش لبھائے محمد جو لفظوں میں ڈھلے تو قرآن بن جائیں، وہ تو وہی کی تازی بھاپ نکلتی ہوئی آیتیں ڈائریکٹ ریسیو کر رہے تھے بغیر کسی ملاوٹ کے. جو ہے آج بھی ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ ان بزرگ سے راضی ہو جا، رضی اللہ عنہ، اللہ ان بزرگوں سے راضی ہو جا، رضی اللہ عنہا، اللہ ان محترمہ سے راضی ہو جا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور یاد رہے کہ یہ بصیغہ ماضی یہ دعا کا جملہ ہے، یہ کوئی پاس کی کوئی انفارمیشن اور ماضی کی کوئی خبر نہیں ہے. اور کر رہے ہیں ذرا سا کہ علمی باتیں ہیں، اور میں قرآنی سے پڑھتا ہوں، انشاءاللہ آپ بھی اس کو ہضم کریں گے. یعنی یہ رضا اور رضایت ناؤن ہے، مصدر ہے، اس سے پاس ٹینس نکلا. پاس کیا ہے؟ ماضی جسے کہتے ہیں ہمارے عربی گرامر میں. رضیہ اور مضارع یعنی پریزنٹ اور فیوچر کے لیے یہ رضا، تو یہ رضیہ ہوا ہے، یہ ماضی، یعنی اس کا مطلب ہوئے لغت میں کہ فلاں راضی ہو گیا. کس سے؟ آبجیکٹ کون ہے؟ اس سے راضی ہو گیا. انہو ہے. توجہ. مگر یہ یاد رہے کہ یہ جو ہے وہ بشکل ماضی ہے، مگر یہ کوئی جملہ خبریہ نہیں ہے. نہیں، ہم جو کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ رضی اللہ عنہ، اس کا ترجمہ یہ نہیں ہوا کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا، ہو چکا. ہمیں کیا معلوم کہ اللہ کس سے راضی ہو گیا؟ کیا ہم محرم مشیت ہے؟ کیا ہم رازدار مشیت ہے؟ کیا ہم حاشیہ مشیت ہے؟ کیا اللہ نے ہمیں کوئی فہرست لکھ کے دی ہے کہ فلاں سے راضی ہو گیا، فلاں سے ابھی تک راضی نہیں ہوا؟ میں بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جملہ ویسے ہی جیسے ہم کسی اپنے مرحوم بزرگ کے لیے کہتے ہیں کہ فلاں رحمہ اللہ اس پہ رحم کرے، یہ نہیں مطلب ہے کہ اللہ نے رحم کر دیا. ہمیں کیا معلوم ہمارے باپ کا حال قبر میں کیا ہے؟ یہ بالکل ویسے ہی جیسے غفر اللہ، ماشاء اللہ آپ سن رہے ہیں، محبت سے آپ کا ٹائم بچے گا، آپ ہی کا فائدہ ہوگا. جیسے کہتے ہیں غفر اللہ فلاں مرحوم اللہ ان کی مغفرت کرے، اس کا ترجمہ یہ ہرگز ہے تو پاس کا صیغہ، ٹینس جو ہے پاس کا ہے، مگر اس کا یہ دعائیہ کہلاتا ہے. نہیں کہ اللہ اس کی مغفرت کرے، یہ نہیں مطلب کہ اللہ نے اس کی مغفرت کر دی. ہمیں کیا خبر کہ مغفرت کر دی؟ تو ہمیں کیا خبر ہے کہ اللہ راضی ہو گیا؟ لہٰذا ہم نہیں ہے رازدار پروردگار. یہ گناہ کبیرہ ہو جائے گا، اللہ ناراض ہوگا. کہ تمہیں کیا معلوم کہ ہم راضی ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ. یہ اللہ کے وہ معتبر بنتے نہیں ہیں جن کے لیے رضا کی دعا ہی نہ کی جائے. اب وہ کتنے بڑے احمق ہیں، ہماری شکل و ویش بھوشا، ہمارے اپیرنس پہ کچھ لوگ ایسے آتے ہیں کہ یہ لوگ علیہ السلام کو بڑا سمجھتے ہیں جبکہ رضی اللہ زیادہ بڑا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تم پاگل ہو. جن کا ابھی تک کنفرمیشن نہیں ہے کہ اللہ راضی ہوا، وہ رضی اللہ ہے. اور علیہ السلام وہ ہوتے ہیں کہ جن کے لیے رضی اللہ نہیں بلکہ جو مرضی خرید لیتے ہیں.
ماشاء اللہ. بسم اللہ بلند الصلوات. تو یہ محمد وعجل فرجہم، تو یہ جو ہے یہ رضی اللہ عنہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، مگر یہ پاس کی کوئی انفارمیشن اور ماضی کی خبر نہیں ہے، بلکہ یہ جملہ دعائیہ ہے. اس کا ترجمہ ہوا کہ فلاں بزرگ چاہے جتنے اونچے ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ مطلب ہوا کہ اے اللہ ان سے راضی ہو جا. یہ ہم لوگ ننھے مسلمان آج تک دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو جا، اور دعائیں جو کروائی جا رہی ہیں کی جا رہی ہیں، اس کا یہ مطلب ہوا کہ اللہ کا ابھی راضی ہونا کنفرم نہیں ہے، ورنہ دعا نہ کرائی جاتی. توجہ ہے. تو کہاں ایسے لوگ بتوجہ کہ ہم آج تک دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو جا، کیونکہ رضوان اللہ اکبر. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے سب سے بڑا اچیومنٹ یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے تم سے. یہ سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ جو ہم کر رہے ہیں اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے مجلس اہل بیت کر رہے ہیں، فضائل و مصائب اہل بیت. اللہ راضی ہو جا، حسین کا اللہ بھی ہم سے راضی ہو جا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ بات اور ہے کہ ہم اپنی اوقات بھر اللہ کو راضی کرتے ہیں، اب جو کسر رہ جائے گی ہمیں کوئی ٹینشن ہی نہیں، حسین راضی کروائیں گے. ہمیں اپنی اوقات بھر اللہ کی بندگی اور جو کچھ بھی ہم سے کہا گیا ہے، واجبات حرام سے بچنا ہے، واجبات کو ترک کرنا ہے، احکام شریعت پہ عمل کرنا ہے، کیونکہ محمد اور علی اور حسین اور حسن اور زہرا ان سب کا معبود وہ اللہ تھا. اور اگر یہ سجدہ و نماز معاف ہونی ہوتی کسی بامعرفت بندے پر، تو سب سے پہلے اللہ کہتا محمد اور علی اور زہرا حسن حسین سے کہ پلیز اب آپ لوگ نماز نہ پڑھا کریے. ہے کہ نہیں ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ وہ محبوب ہے، ان کی ہر ادا محبوب ہے. اللہ نے تھوڑی نہ آ کے بتایا ایسے نماز پڑھا کرو. محمد و آل محمدی کی تو نقل کر رہے ہیں، اللہ کی بندگی بن گئی. محمد کے گھر کے بچوں کے بچپنے کی اداؤں کی نقالی نام ہے شریعت. میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، ان کے گھر کے بچوں کی بچپنے کی ادائیں جزو شریعت بن جاتی ہیں. بات میں بات نکل رہی ہے. پیغمبر نے کہا حسین سے چھوٹے سے کہا کہو اللہ اکبر کہا. پیغمبر نے کہا نہیں پھر ایک بار اور کہو، پھر 2 بار کہا، یہاں تک کہ 6 بار کہلوا کے پھر کہا ایک بار اور کہو. جیسے ہی کہا کہ اللہ اکبر جبرائیل نازل ہوئے. کہا پیغمبر بس اب نہیں. توجہ. اور یہ 7 بار جب حسین نے اللہ اکبر کہا تو پیغمبر نے حکم دیا کہ حکم خدا شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو بھی واجب نماز پڑھے تکبیرۃ الاحرام پہلی جو واجب ہے اس سے پہلے 6 تکبیریں کہنا مستحب ہے، 7ویں تکبیر کو تکبیرۃ الاحرام واجب. یعنی حسین کے بچپنے کی ادا جو ہے وہ جزو صلاح بن گئی. صلوات بر محمد و آل محمد. تو اللہ فرما رہا ہے، توجہ کرنا، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ رضائے خدا اتنی اہم چیز ہے کہ ساری کائنات جو ہے وہ اللہ کو راضی کر رہی ہے. ساری کائنات اللہ کو راضی کر رہی ہے. ہم بڑے بڑوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، مگر محمد کا مقام و سٹیٹس یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کچھ ٹھہر کر میرے حبیب ہم آپ کو عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں. کوئی نہیں ہے کائنات میں. اللہ نے نہ ابراہیم سے یہ کہا کہ تم راضی ہو جاؤ، نہ موسیٰ و عیسیٰ سے کہا تم راضی ہو جاؤ. 1,23,999 انبیاء آدم سے لے کر عیسیٰ تک ان کی کتابوں میں بھی نہیں ہے. نہ تورات میں ہے کہ موسیٰ تم راضی ہو جاؤ، نہ انجیل میں ہے کہ عیسیٰ ہم تمہیں راضی کریں گے، نہ زبور میں ہے کہ داؤد ہم تمہیں راضی کریں گے، نہ صحف سماوات میں ہے، آسمانی صحیفوں میں کسی نبی کے لیے نہیں ہے. اسی لیے کہا وہ پیغمبری کے منصب ہے یا دلبری کے منصب پر ہے. اللہ فرما رہا ہے آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. ہم بہت آسان سمجھتے ہیں کہ خدا ہے بے نیاز. ذرا پہچانے تو کہ کون کس کو راضی کر رہا ہے. وہ بے نیاز، وہ قادر مطلق جو کسی مخلوق کو راضی نہیں کرنا چاہتا. اسے کیا پڑی ہے کسی کو کوئی راضی وہ راضی کرے؟ کیا کسی نے اس کو دیا ہے کہ وہ کسی سے کہے کہ تم راضی ہو جاؤ؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اسے کیا پڑی ہے؟ وہ ہمیں کیوں راضی کرنے لگا؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ کیا ہم نے اس کو دیا ہے؟ بھئی جو دیا ہے تو اللہ ہی نے تو ہم کو دیا ہے. جو بھی دیا ہے اسی کی نعمتیں ہیں. یہ اسی کا احسان و تفضل و کرم ہے کہ اس نے ہم کو پردہ عدم کو چاک کر کے بستی وجود میں آباد کیا. کیا ہمارا کوئی اجارہ تھا کہ وہ ہم کو پیدا ہی کرتا؟ کیا ہمارا کوئی حق اور استحقاق تھا اس کے اوپر کہ وہ ہمیں پیدا کرے تو وہ ہم کو اسٹون اور جماد اور پتھر نہ بنائے؟ کیا ہماری کوئی اجارے داری
تھی کہ وہ ہمیں گھاس پھوس پلانٹ اور نباتات نہ بنائے؟ کیا ہمارا پہلے سے کوئی استحقاق تھا کہ جس کے ریٹرن میں اس نے ہم کو جو ہے وہ حیوان اور درندہ اور چوپایا اور بھیڑیا ہم کو نہیں بنایا؟ کیا ہمارا کوئی اس پر احسان تھا، حق تھا کہ وہ ہم کو انسان اشرف المخلوقات بنا کر اپنا تاج نیابت، اپنا تاج کرامت، اپنا تاج شرافت، اپنا تاج خلافت ہمارے زیب سر کر کے ہم کو صدر نشین مسند عالم امکان بنا دیتا؟ ہم کو جیسے کائنات کی مسند بچھا کے گلشن رنگ و بو سجا کے ہم کو یہاں پہ صدر محترم کی حیثیت سے بٹھا دیا؟ ہمارا اس میں کون سا کنٹریبیوشن تھا؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ انسان بنا دیا، یہ اس کا کمال ہے، یہ اس کا تفضل و احسان ہے۔ حواس خمسہ ظاہری دیے، کمال ہے، یہ اس کا احسان ہے کہ حواس خمسہ باطنی دیے۔ بھائی کیا کیا احسان ہے اس کے؟ فقط یہی نہیں کہ پیدا کیا ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ زمین کا فرش زمردی بچھایا ہمارے لیے، عرش کا کہکشانی شامیانہ تانا ہمارے لیے، قندیل شمس و قمر لٹکائی ہمارے لیے، ستاروں کی راہگزر بنائی ہمارے لیے، ہے دریا میں روانی اور امواج میں طغیانی پیدا کی وہ ہمارے لیے۔ یہ ساحل سے جو موجیں سر پٹک رہی ہیں، یہ پس پردہ زنگاری چھپے ہوئے معشوق و معبود حقیقی کا خراج بندگی پیش کر کے ہمیں کہو کے دے رہی ہے کہ دیکھو ہے کوئی مسجود جس کی تلاش میں موجیں بھی ساحل سے ٹکرا رہی ہیں۔ یہ مانند جامع میں کدا سیارگان فلک جو طواف کوچہ محبوب میں ہے، جو در مسجود کی تلاش میں ہے، یہ حقیقت میں اللہ کو راضی کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سنگلاخ مادر گیتی کے سینے سے کو شگافتہ کر کے یہ جو بیچ سے کوپل نکل کے اوپر کا رخ کر رہی ہے، یہ کسی صاحب علو و درجات کی تلاش رضا میں ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ روز و شب جو ایک دوسرے کے تعاقب میں آ رہے ہیں کہ دن جانے نہ پائے رات آ جائے، رات جانے نہ پائے دن آ جائے، یہ سب اللہ کی رضا کی تلاش میں ہے۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم نے کیا اسے دیا ہے؟ سب کچھ تو اسی نے ہم کو دیا ہے، لہٰذا وہ ہمیں کیوں راضی کرے؟ ہم راضی کریں، اس لیے کہ ہم نے کیا دیا ہے اس کو۔ توجہ ہے؟ بھائی جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اگر ہم جان بھی دے دیں اللہ کی راہ میں تو پھر یہ اسی کی تو دی ہوئی جان تھی، ہمارا کہاں تھا؟ اور جان دے کے بھی حق یہ ہے کہ اس کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی یہی سبب ہے کہ غیر ذوی العقول ہو تو اللہ کی رضا کی تلاش، ذوی العقول ہو تو اللہ کی رضا کی تلاش، انٹیلیکچوئلز اور نان انٹیلیکچوئل جتنی بھی مخلوقات ہیں زمینوں اور آسمانوں اس کے درمیان، سب تلاش رضا خدا میں ہے۔ یہ گلوں پہ نکھار جو ہے یا اللہ کی رضا کی تلاش میں ہے۔ یہ مرغان خوش الہان کی نغمہ سرائیاں یہ ترانہ رضائے خدا پڑھ رہی ہیں۔ یہ پہاڑوں کے دروں میں گنگناتی ہوئی نسیم سحری جو ذوق موسیقیت اور نغمگی کو تسکین دے رہی ہے، یہ اللہ کی رضا کی تلاش میں ہے۔ یہ سیارگان فلک حقیقت میں اللہ کی رضا کی تلاش میں ہے۔ ارے حد تو یہ ہے کہ حوران جنت تلاش رضا خدا، ملائکہ مقربین تلاش رضا خدا، خزان جنت و نار تلاش رضا خدا، بھائی صاحبان اعراف تلاش رضا خدا، جنات تلاش رضا خدا، انسان اللہ تلاش رضا خدا، نہیں انبیاء و مرسلین اللہ کی رضا کی تلاش، شہداء و صالحین اللہ کی رضا کی تلاش، اولیاء و صدیقین تلاش رضا خدا، آدم اللہ کی رضا کی تلاش، نوح تلاش رضا خدا، ابراہیم تلاش رضا خدا، موسیٰ تلاش رضا خدا، عیسیٰ تلاش رضا خدا۔ یعنی مختصر یہ کہ اس دائرہ عالم امکان میں جو کچھ بھی تھا، جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہوگا، اس پورے یونیورس میں جو بھی ہے وہ سب مل کے اللہ کی رضا کی تلاش میں ہے اور اللہ محمد کی رضا کی۔ صلوات پڑھنے پر محمد بڑی جلدی وہاں سے بہت طویل سفر کروانا ہے آپ کو، لیکن پورا سفر آج ہی نہیں ہے نا، ایک منزل تک۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو کسی کو راضی نہ کرے وہ محمد کو راضی کر رہا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تو کیا بغیر کسی حق اللہ سے وہ محمد کو راضی کر رہا ہے؟ کوئی تو ایسا حق ہوگا کہ اللہ راضی کر رہا ہے، کوئی تو کنٹریبیوشن ہوگا، کوئی تو اس کو منوانے میں دخل ہوگا محمد کا۔ اب بیدار ہے کہ نہیں ہے میرے ساتھ؟ اللہ کیوں ہر ایک کو راضی نہیں کرتا مگر محمد کو راضی کر رہا ہے؟ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ محمد کا کمال یہ ہے کہ اس نے عقلوں سے پردہ کرنے والے اللہ کو محمد نے اپنے بھروسے منوا لیا۔ جلدی میرے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟
کہ جو فقط آنکھوں کے ڈھیرے سینس آرگن ہی سے حجاب نہیں کرتا بلکہ عقلوں سے پردہ داری کرنے والا عقل سے بھی پردہ کرتا ہے. وہ اس کی کن کو کوئی نہیں جانتا, اس کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا. کوئی عقل کی کمندے ڈالا کرے اس کے ذروہ ذات بلند سے ڈسکریج کر کے بگا دیا جائے گا. تمہاری اوقات نہیں ہے کہ ہم کیا ہیں تم کیا جانو, اور ہم ہیں کہ نہیں ہے, اور ہیں تو کیسے ہے, اور ایک ہے کہ دو ہے, یہ سب کون بتائے گا؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ جو عقلوں سے پردہ کر رہا ہو, نہ کبھی اپنی خلوت و تنہائیوں میں ہم کو اللہ نے بلایا, نہ کبھی عام انسانوں کی خلوت میں آیا, نہ کبھی بزم بشری میں آیا, نہ کبھی اپنا چراغ رخ زیبا کا دیدار کرایا, نہ ہمیں کبھی اللہ میاں نے ہمیں اپنی زیارت کرائی کہ دیکھو یہ ہم ہیں دیکھ لو. ایک بار بنی اسرائیل کی فرمائش پہ موسیٰ کہے گئے تھے, توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ رب ارنی انظر الیک, اے میرے پالنے والے مجھے اپنے کو دکھا تاکہ ایسا کہ میں دیکھوں. تو فوراً اتنے اولو العزم پیغمبر کلیم, اللہ کا منہ لگا نبی, مگر فرمائش کچھ تھوڑی سی بیجا تھی. قوم ضدی قوم بنی اسرائیل, یہ کمبخت بدبخت, آج بھی بدبخت ہے کمبخت, روئے زمین انسانیت کے بدن کا کینسر یہ زیونسٹ اسرائیلی ہیں. یہ بڑے بڑے عجیب تھے, نخریلے, بڑے لاڈ والے تھے, اوقات کچھ نہیں تھی لیکن لاڈ والے. موسیٰ کو کہنا پڑا تھا کہ جواب مل جائے گا, یا موسیٰ لن ترانی, اے موسیٰ مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے, اور کب تک؟ خالی فیوچر نہیں ہے کہ نہیں دیکھ پاؤ گے, فیوچر میں ایک بات, ایک لمٹ ہوتی ہے نا, کہ کل تک نہیں دیکھ پاؤ گے, پرسوں دیکھ لو گے, 100 سال نہیں دیکھ پاؤ گے, اس کے بعد دیکھ لو گے, یہاں نہیں دیکھ پاؤ تو وہاں دیکھ لو گے. مگر لفظ لن جو آتا ہے لام و نون, یہ لا سے زیادہ پاورفل ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فیوچر میں نیور, مستقبل میں کبھی نہیں. اللہ نے لا ترانی نہیں کہا بلکہ کہا موسیٰ تم بھی, امت کی تو اوقات نہیں ہے, تم بھی جن کو منہ تو لگایا ہم نے شجر کے وسیلے سے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ جس سے درخت کے وسیلے سے بات کرے وہ کلیم ہوتا ہے, اور جب ڈائریکٹ بات کرے جبرائیل بھی وسیلہ نہ ہو حبیب ہوتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ منصب دلبری پہ ہے نا, منصب محبت پہ ہے. توجہ تو خدا بند عالم جو نہ ہمیں کبھی اپنی تنہائیوں میں بلایا, نہ کبھی تنہائیوں سے نکل کے ہماری بزم بشری میں آیا, نہ اپنے چراغ رخ زیبا کا دیدار کرایا, نہ ہمیں زیارت اپنی کبھی کرائی, عقلوں سے پردہ کرتا ہے, نہ ہمیں کبھی شرف ہم کلامی دیا. عام انسانوں, ہم اور آپ جتنے بھی ہیں, ولیل و آخرین عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں. ہمیں ایک فرشتہ بھی اللہ نے نہیں بھیجا ہم تک کہ ہم کو بتائے آ کر کم سے کم وہی آ جائے اور ہم اس کی بھیانک اور ہیبت ناک حیات و شکل دیکھ کے کچھ تو ریئلائز کریں کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے. ہو سکتا ہے اللہ کے پاس سے آیا ہو کیونکہ پہلی بار دیکھا ہے, وہ کوئی ملک ناموں سے اکبر. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اور آپ عام انسان اپنی زندگی میں, ہم لوگ عام آدمی کوئی فرشتہ ورشتہ نہیں دیکھتا. ہاں, ہر انسان, ہر بشر زندگی میں ایک بار ایک فرشتے کو دیکھتا تو ہے مگر پلٹ کے بتانے کے قابل نہیں رہ جاتا کہ آیا تھا. توجہ ہے؟ آتا ہے تو لے جاتا ہے, دم نکل جاتا ہے. توجہ ہے؟ اب اس کے آگے دیکھیے ذرا, یہ عام انسانوں کی اوقات ہے, فرشتہ دیکھ نہیں پاتا ہے نا, اور دیکھتا ہے تو جان چلی جاتی ہے. اب ایسے ہی احمقوں کے دل داغدار میں حسرت دیدار پروردگار ہے. یہ اشاعرہ اہل سنت کا ایک اسکول ہے تھاٹس کا, یعنی عقائد کا. ان کا کہنا ہے کہ اللہ میاں جو چیز موجود ہو, وجود جس کا ہو, وہ دکھائی دیتا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ میاں دیکھنے کے قابل ہے مگر یہاں نہیں دکھائی دے گا تو قیامت میں دیکھیں گے, ہے نا. اللہ میاں بھی کہہ رہے ہیں کیا آپ کی کیا قاتلانہ آرزویں ہیں, تمنائیں ہیں. اللہ بھی کہہ رہا ہے تشریف لائیے, قیامت میں دیکھیں گے. کیا قیامت کی فرمائش ہے؟ ابھی اردو بول رہا ہوں, توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا قیامت کی فرمائش ہے؟ اللہ میاں بھی کہہ رہے ہیں تشریف لائیے قیامت میں, ہم بھی دیکھیں گے کہ آپ کیا دیکھیں گے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ملا بھائی بڑی خاص توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اما ایک فرشتہ دیکھتے ہیں تو دم نکل جاتا ہے, بڑے آئے ہیں اللہ میاں کو دیکھیں گے. یہ ملا بھائی توجہ, ایک فرشتہ دیکھتے ہیں نا, اردو کہتے ہیں نا, میں تو دم نکل گیا تھا اس کو دیکھ کے, ہے نا. ایک فرشتہ دیکھتے ہیں تو دم نکل جاتا ہے. اللہ میاں کو دیکھیں گے. یہ ملا کی خبط الحواسی اور کھسیاہٹ ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟
یہ اہل بیت کے حسد میں جملہ بولا گیا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ملا یہ تیری خبط الحواسی اور حماقت ہے، نہ یہاں اللہ میاں دکھائی دیے ہیں نہ وہاں اللہ دکھائی دے گا، یہاں بھی وجہ اللہ کو دیکھا ہے وہاں بھی وجہ اللہ دکھائی دے گا۔ ماشاءاللہ سلامت رہے آپ، مختصر مگر بیدار مجمع۔ میں نے کہا نا 1000 سانس لینے والے بتوں سے بہتر ہوتا ہے با معرفت بولتا ہوا عزادار، ہے نا؟ تو ٹھیک ہے، کام چلے گا، توجہ کا طالب ہوں۔ اب کہتے ہیں اللہ میاں کو دیکھیں گے، بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ وہ عقلوں سے پردہ کرنے والا ہے، کسی مخلوق میں تابع نظارگی ہی نہیں ہے کہ وہ حسن تمام کو اڑیاں دیکھے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے اپنے کو دکھایا ہے، بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ ارے اپنا چہرہ دکھا دیا ہے، پہنچو تو، بلا کے نہیں دکھایا ہے، بھیج دیا ہے، بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ۔ یہ رضا و غضب کے جو لفظ آتا ہے، راضی ہونا ہے، یہی رضی اللہ، اللہ راضی ہو جا، عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں، غیر المغضوب علیہم ولا غضب اللہ علیہم غضب، یہ کیا ہے؟ تو امپریشنز ہیں۔ ذات پروردگار جو ہے وہ تأثرات و تغیرات و تأثرات اور امپریشن سے پاک ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ذات پروردگار، امپریشنز، یہ رضا و غضب، یہ خوش ہونا، توجہ ہے؟ رضا و غضب اللہ پاک ہے اس سے، مگر کہہ رہا ہے کہ میں راضی بھی ہوتا ہوں، مگر کہہ رہا ہے میں غضبناک بھی ہوتا ہوں، تو یا پھر اللہ میاں کو اپنا جیسا مان لو، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ محمد کو اپنا جیسا ماننے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ بھی تمہارا ہی جیسا ہو۔ ذرا غور تو فرما میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جس نے محمد کو جانا اس نے اللہ کو جانا، جس نے محمد کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا، جس نے محمد کو جتنا جانا اللہ کو اس نے بس اتنا ہی جانا، اور جس نے محمد کو جیسا مانا اللہ کو بھی اس نے ویسا ہی مانا۔ دیکھو محمد کو کیسا مانا، اس سے توحید کیسے متاثر ہوئی۔ جس نے محمد کو اپنا جیسا بشر مانا وہ اللہ کے بھی ہاتھ پاؤں کا قائل ہو کے رہا۔ اور نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو یہ تاثرات جو ہے رضا و غضب، یہ امپریشنز ہوتے ہیں، اللہ امپریشن سے پاک ہے، مگر کہہ رہا ہے کہ میں راضی ہوتا ہوں، میں غضبناک ہوتا ہوں۔ تو یا تو اللہ کو اپنا جیسا مان لو کہ چہرہ دیکھو، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور جب اللہ کا چہرہ مان لو گے تو مشرک ہو جاؤ گے۔ اب یہ ساری مشکل ہم نہیں حل کریں گے، حل مشکلات ہمارے پاس ہے، آنا ہو آ جاؤ۔ کون کہتا ہے کہ اللہ، کون کہتا ہے کہ اللہ کے امپریشن نہیں ہے؟ بھائی عجیب بفے الٹ رہا ہوں، اللہ کے امپریشن ہے، رضا بھی ہے، غضب بھی ہے، مگر تم اللہ کی ذات میں ڈھونڈتے ہو، نہیں ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے چہرے بنائے ہیں وجہ اللہ۔ اب چہرہ جو ہے مرکز تاثر ہوتا ہے، آپ راضی ہیں تو چہرہ بتائے گا، آپ ہم سے ناراض ہیں تو چہرہ بتائے گا۔ اللہ نے وجہ اللہ کو بھیجا ہے، اب اس کے چہرے پہ نظر، ہمارے چکر میں نہ پڑنا، یہ راضی ہے تو ہم راضی ہیں، یہ خفا ہے تو ہم خفا ہیں۔ صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کچھ ٹھہر کر آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو راضی کریں گے، توجہ ہے؟ تو کیسے راضی کرے گا اللہ؟ کس طرح اپنے حبیب کو راضی کرے گا؟ وجہ بتا دیں کیا ہے؟ اتنا آسان مرحلہ نہیں ہے جو لفظوں میں کہہ دیا۔ میں سمجھتا ہوں قرآن مجید میں سورہ زحا کے چھوٹے سے فقرے آیت کے علاوہ اگر شان محمد میں اور کوئی آیت نہ ہوتی تو یہی چھوٹا سا جملہ بہت کافی تھا یہ سمجھنے کے لیے کہ نگاہ بے نیاز و قادر مطلق میں محمد کا احترام و تعظیم و اسٹیٹس و معیار اور حرمت اور کتنا پاس و لحاظ ہے کہ جو کسی کو راضی نہ کرے وہ کہتا ہے ہم آپ کو راضی کریں گے۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر آپ راضی کریں تو میں محمد کا کام کیا ہے؟ اپنے بھروسے محمد نے بن دیکھے ہوئے اللہ کو منوایا۔ کس کی اوقات ہے جو کہے ہم نے اللہ کو دیکھا؟
اپنی پیٹھ کے پیچھے تو خبر نہیں کہ کون ہماری موکری کر رہا ہے, منہ چڑھا رہا ہے نا, جھک جھک کے سلام کر رہا ہے, ہمیں تو خبر نہیں کہ اندر خنجر رکھے ہیں, ہے نا. بہت سے شوہر اپنی بیویوں کو نہیں پہچان پاتے 10-20 سال, اور بہت سی بیویاں اپنے شوہروں کو نہیں پہچان پاتی. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ دیوار کا پردہ ہوا, ادھر ابا بیٹھے ہیں جن سے جان نکلتی تھی, لیکن دیوار کا پردہ ہوا, سگریٹ پی رہے ہیں آرام سے, ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ میاں کو دیکھیں گے, اللہ میاں کو, اللہ میاں کو, کوئی کیا جانے اللہ میاں. توجہ ہے؟ اب جملہ سنبھالے, میں ہیڈ لائنز ہی بول سکتا ہوں, وقت کو مطلب تنابے تو نہیں کھینچ سکتا اس کی, لیکن یہ کہ موٹی موٹی باتیں کہوں. توجہ ہے؟ اگر وہ محرمان خلوت محمد و آل محمد, جو محرمان خلوت مشیت, تنہائی مشیت کے رازدار اور محرم, اگر وہ نہ بتا دیتے تو ہم اللہ کو برائے نام بھی نہ جانتے. یہ محاورہ بول رہا ہوں, برائے نام. ہم یہ بھی نہ جانتے کہ اس کا نام اللہ ہے. ارے اس بھی کہنے کے قابل نہیں تھے, ہم کیا جانے کون اس نے تو خود اپنے کو ہو کہہ کے بتا دیا ہے, ہو کہہ کے بتا دیا ہے کہ سناٹا ہی سناٹا ہے. ہو کا مطلب کوئی نہیں تھا, کوئی رازداری نہیں تھا. ہو کا مطلب کوئی نہیں. بتاؤں گا ابھی, اللہ سے پہلے بھی اس کا ایک نام ہے ہو, 50 جگہ قرآن میں اس لیے استعمال کیا ہے. قل ہو, اللہ, اللہ سے پہلے ہو ہے, یعنی جب کوئی اللہ کہنے والا بھی نہیں تھا تب سے وہ ہے. ابھی آگے تشریح ہوگی انشاءاللہ اگلی مجلس میں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ نہ ہوتا تو ہم یہ بھی نہ جانتے کہ اس کا نام اللہ ہے. پھر کون بتائے کہ ہے تو کیسا ہے؟ اور اللہ اس سے راضی نہیں ہے کہ اتنا جان لو کہ کوئی ہے پیدا کرنے والا, نہیں, بلکہ یہ بھی جانو کہ ہے تو کیسا ہے. کہ اس کی ذات کا پرتو تو کوئی نہیں ہو سکتا, صفات کا پرتو ہو سکتا ہے. اللہ چاہتا ہے. اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ ہم سے فقط یہی تو کہ بس نماز اور روزہ فلاں, ان کا یہ پریکٹس ہے, یہ ریہرسل ہے, ڈسپلن سکھائی جا رہی ہے. اسی لیے ہم نے تمہاری روح تھی مگر ہم نے اس کو مکلف نہیں بنایا. توجہ ہے؟ تم عالم ارواح میں تھے, عالم اجساد سے 2000 سال پہلے ہم نے روحوں کو پیدا کیا, مگر ہم نے روحوں سے سجدہ نہیں کروایا, رکوع نہیں کروایا. توجہ ہے کہ نہیں؟ جب جسم میں ملا دیا ہم نے, تب ہم نے تم کو مکلف بنایا, وہی بالغ ہو کر, چاہے عقل بالغ نہ ہوئی ہو اتنی, جسم ہو گیا ہو تو ہم نے کہا اتنا سمجھ رہے ہو. توجہ, کسی کی روح سجدہ و رکوع نہیں کرتی. یہ محمد و آل محمد کے انوار تھے. یمین عرش پہ جب کچھ نہ تھا وہ تھے, تو وہ سبز سایوں میں وہ انوار تھے کہ جو رکوع و قیام و سجود کر رہے تھے. ہم تو, روح ہماری تو سجدہ بھی نہیں کر سکتی تھی. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ نے ہم سے مانگا بھی نہیں تھا, تو کوئی کیا جانے کہ وہ ہے, اور ہے تو کیسا ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ جو ہم نے یہاں مکلف بنایا تہذیب بندگی سکھا رہے ہیں, ہم نے اپنے قریب سے بھیجا تھا, تمہیں شعور نہیں تھا, بے اختیار تمہیں یہاں بھیج دیا. تیری روح مصدر کمالات تھی, کمالات اس میں تھے, مگر ظہور کمال نہیں تھا. جب جسم سے ملایا تو ظہور کمال ہوا. وجود کمال کمال نہیں ہے, ظہور کمال کمال ہے. بڑے با کمال ہے, کوئی اظہار نہیں, کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے تو کچھ نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کمال کا وجود ہو تو اظہار کر کے فائدہ پہنچاؤ. عالم ہے مگر ایک لفظ کسی کو پڑھا نہیں سکتے, تو ٹھیکا آپ کے علم کا فائدہ ہی کیا ہے؟ تو بالکل وہ گونگا ہو گیا, میٹھا پھل کھایا اور بتا بھی نہیں پا رہا ہے کہ میٹھا ہے کہ کڑوا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا وجود کمال کمال نہیں ہے, ظہور کمال کمال ہے. اسی لیے روح آدم پہلے بھی تھی. کمالات کی صلاحیت تو روح ہی میں ہوتی ہے, مگر مسجود ملائکہ روح نہیں بنی ہے بلکہ جسم کو ملایا. روح مرکز کمالات ہے, جسم مظہر کمالات ہے. جب تک ظہور کمال نہ ہو کمال نہیں ہے. جیسے ہی جسم سے روح آدم ملی ظہور کمال ہوا. اللہ نے کہا مسجود ملائکہ بنا رہا ہوں تمہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا اللہ ہم کو یہیں پہ ٹھہرا نہیں رہنا چاہتا. کہتا ہے عبدیت سے پرواز کر کے اتنے قریب آ کہ میری جھلک تجھ میں آنے لگے. خطرناک جملہ کہا ہے اگر آپ سنبھالیں. اللہ چاہتا ہے کہ
انسان کے آئینہ وجود کو اپنے صفات جلال و جمال کا آئینہ انعکاس بنائے، یعنی میری ربوبیت کی صفتوں کو اپنے آئینہ وجود میں ان کے جوہروں کو ایسا ایبزارب کر کے ریفلیکٹ کرو، میرے صفات کا ایسے اظہار کرو کما کہ میرے صفات، توجہ ہے کہ نہیں ہے، ایسا اظہار کرو کہ تجھ پر میرا دھوکہ ہونے لگے۔ اب بھی نہیں پہنچے۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ خدا نما بن جائے، ابدیت میں جوہر ربوبیت نظر آنے لگے، ایسا اپنے کو میرے قریب کرو کہ میرے صفتیں تیرے وجود سے ایسی نکلے، میرے صفات، کہ میرا دھوکہ تجھ پہ دنیا کرنے لگے۔ اب یہ تیرا کام ہے کہ ایک سجدہ کر کے بتا دینا کہ تو کون ہے، میں کون۔ صلوات پڑھیں محمد۔ بہرحال انشاءاللہ کل کنٹینیو کروں گا، ذرا سے ایک منزل تک آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد آج کی قید احمد تمام۔ ایک اور صلوات سے نواز دیں۔ مسئلہ فقط عطا خدا کا نہیں ہے، بلکہ مرحلہ ہے رضائے محمد کا۔ محسوس کریں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، کچھ ٹھہر کر آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا، یعطی کا عطا کرے گا، ایک مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ کیا؟ فترضا، تو آپ راضی ہو جائیں گے۔ یعنی یہاں پر یہ نہیں ہے کہ جو چاہے عطا کر دے، بھائی اس کا اپنا ہے، وہ جو چاہے دے، کسی کو حق ہے کہ اتنا نہیں اتنا نہیں، توجہ، مگر وہ خود کہہ دے جب اگر کہ جب تک تم نہ راضی ہو جاؤ، تو اللہ نے یہ عطا کے مرحلے کو اپنے ہاتھ میں نہیں بلکہ محمد کے اختیار میں دے دیا کہ جب تک آپ نہیں راضی ہو جائیں گے وہ دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں، اس وقت تک دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ ذرا غور نہیں فرمایا، یعنی عطا کا مرحلہ جو ہے وہ اللہ نے اپنے اختیار میں نہیں بلکہ محمد کے حوالے کر دیا اپنے حبیب کے، کہ جب تک آپ نہ راضی ہو جائیں، تو جب اختیار دے دیا ہے تو جب محمد جس چیز سے راضی ہوگا اللہ اس وقت تک وہ دے گا، وہی دے گا، دیتا رہے گا۔ لہٰذا اب یہ مرحلہ حل کیسے ہو کہ اللہ کیا عطا کرے کہ محمد راضی ہو جائے؟ مشکل یہ ہے کہ جو بھی عطا کرے گا اس کائنات میں، جو بھی خلق کرے گا، سب طفیل محمد میں ہے، اور طفیلی چیزیں عطا نہیں کی جاتی۔ بھائی دامن وقت کی گنجائش میں ذرا جلدی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ تو پہلی چیزیں عطا نہیں کی جاتی۔ خود کہہ چکا لولا لما خلقت الافلاک، اے حبیب آپ نہ ہوتے تو کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا۔ جو بھی ہے تو پہلے محمد میں ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے کائنات سے اسے پیدا کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ محمد و آل محمد کے لیے، ان کے طفیل میں، ان کے صدقے میں، ان کی جوتیوں کے صدقے میں اللہ نے کائنات کے گلشن سجایا ہے۔ تو جو بھی پیدا کرے گا طفیل محمد میں ہوگا، اور طفیلی چیزیں اپنے کسی محترم اسٹیٹس والے محبوب کو دے کے راضی نہیں کیا جاتا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ توہین قانون محبت ہے کہ طفیلی چیزوں سے اللہ راضی کرے۔ آپ ہی کے تصدق کو پیدا کیا، یہ آپ کو عطا کر رہا ہوں، احسان جتا رہا ہوں، اب تو آپ راضی ہیں؟ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے مطلب وہ چیزیں جو محمد کے طفیل میں پیدا ہوئی ہو اس پر رضا کا سودا نہیں ہوگا، بلکہ کم سے کم ان کا اسٹیٹس یہ ہونا چاہیے کہ جو محمد کے صدقے میں نہیں بلکہ محمد کے ساتھ پیدا ہوئے ہوں۔ ارے آپ کہاں ہیں؟ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ وَلَا سَوْفَ، پھر لفظوں میں غور کریں، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ فقط عطا نہیں ہے مرحلہ ہے رضائے محمد، وہ عطا کرے کہ محمد راضی ہو جائے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب آئیے قرآنی سے پوچھا جائے کہ کیا عطا کیا؟ ایک صلوات سے اور نوازے پر محمد و آل محمد۔ اب ایک پہلو پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ دائرے کے دامن وقت کی گنجائش۔ کیا عطا کرے کہ راضی ہو جائے حبیب؟ جو بھی دے گا تصدق حبیب میں، جو بھی پیدا کرے گا وہ ہے قادر مطلق۔ اگر چاہے تو ایک نغمہ کن سے گلشن کائنات کو سجا دے، ایک نغمہ کن سے اگر چاہے تو گلشن کائنات کو سجا دے، ایک ارادے سے اگر چاہے کہ ساری کائنات کو موت کے گھاٹ اتار دے۔
وہ اتنا بڑا خلاق ہے، وہاں خلاقیت کی، وہاں کریٹیوٹی کی کمی نہیں ہے. سورہ رحمان نے بتا رہا ہے کل یوم ہوا فی شأن، ہر دن وہ ایک نئی شان خلاقیت میں ہے. اس کی خلاقیت لامتناہی، اس کی کریٹیوٹی انفائنائٹ ہے. مگر مشکل یہ ہے کہ جس کو عطا کرنا چاہ رہا ہے وہ بھی کوئی ہلکی اور معمولی شخصیت نہیں ہے جس کے تصدق میں گلشن کائنات سجایا. کیا عطا کرے کہ وہ خوش ہو جائے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے بیدار کہ نہیں ہے؟ یہ ایک رہا مرحلہ ہے. ظاہر ہے کہ آپ کو ہم کو معلوم تو ہے، قرآن بتا رہا ہے، مگر یہ مشکلات ہیں. اور یہاں سے حبیب کا جو ٹیسٹ ہے، جو اس کا ذوق ہے، جو اس کا اسٹیٹس ہے، جو معیار ہے، اس لحاظ سے اللہ اس کے لیے عطائیں ایسی کہ وہ راضی ہو جائے. ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے وہ عطا ہے، تب مکمل بات تو نہیں ہو پائے گی، لیکن یہ کہ ایک اشارہ کر دوں، یہ قرآن مقدس یقیناً یہ معجزہ خالدہ نبوت ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کا کلام صامت ہے. اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک کامہ، فل اسٹاپ، زبر، زیر، اعراب، پیش وغیرہ وغیرہ، جزم، اور اس کا سیکوینس، اس کی ترتیب، اس کا ردم، اس کے مقفع آیتیں. نظم کوئی کہہ نہیں سکتا، نثر ایسی کوئی ہے نہیں. قافیہ پیمائی میں نظم کا مزہ بھی آ رہا ہے، پوئٹری کا. ساری پوئٹری کی صلاحیتیں ہیں مگر کوئی پوئٹری نہیں کہہ سکتا. یہ معجزہ ہے، کوئی جواب لے آئے نا. توجہ، جو اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے اس کا کوئی جواب نہیں لا پاتا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک قلب محمد پہ بھیجا تھا، اس کا کوئی جواب نہیں. ایک اپنے گھر بھیجا، اس کا کوئی جواب نہیں. توجہ ہے؟ جو بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ چیلنج بن کے آتا ہے تمام انٹلیکچوئلز و عقلاء کائنات کے لیے صبح قیامت تک کہ کوئی جواب لے آؤ. جواب لے آؤ تو نہ مانو، ہم بھی خالق عقل ہیں. اور اگر نہیں جواب لا رہے ہو تو سرنڈر ہو جاؤ، ورنہ جوتے کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. لعنتوں کے جوتے. میں کیا عرض کروں، بات جو ہے بس ہو گیا. یہاں ہاتھ لگا، وہاں ہوا، بٹن یہاں دبایا، کرنٹ وہاں لگا. ایک صلوات پڑھیں پر محمد والا. ٹھنڈی صلوات، لوگ تھوڑے بڑھ گئے تو اور ہلکی ہوگی صلوات. وہ لوگ پڑھ نہیں رہے اس میں. ہو سکتا ہے کوئی کہے بات کو تمام کر لوں، ظاہر ہے کہ مکمل نہیں ہو پائے گی بات. یہ قرآن صامت ہے، قرآن مجید یقیناً یہ معجزہ خالدہ نبوت ہے. سارے عقلاء کائنات کو، جن و انس دونوں کو یہ چیلنج ہے اللہ کا، ہے نا. جن انس دونوں کو چیلنج کیا اللہ نے، کوئی جواب نہیں لا پائے گا. مگر یہ وہ عطا نہیں ہے کہ حبیب راضی ہو جائے. یہ حبیب کے لیے تحفہ ہے بھی نہیں. یہ قرآن مجید حبیب کے لیے تحفہ نہیں ہے، یہ امت کے جاہلوں اور ہدایت کے بھکاریوں کے لیے اللہ کی عطا ہے بوسیلہ محمد. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، قرآن کا اسٹیٹس پوچھا جائے خود قرآن سے. اللہ بتا کہ تو نے یہ حبیب کو جو دیا ہے قرآن کے قلب پہ نازل کیا، کیا بحیثیت تحفہ عطا کے راضی کرنے کے لیے؟ عطا، اعطا، عین تو جہاں آتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یعنی اعطا ناؤن مصدر اور یعطی اس سے مضارع آ رہا ہے، فیوچر. عطا کرے گا، اعطا یہاں عین تو. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لہٰذا آئیے قرآن سے پوچھا جائے کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں، تو اگر قرآن وہ عطا ہے تو اللہ جب قرآن دے تو اسے لفظ عطا استعمال کرنا چاہیے کہ ہم نے آپ کو قرآن عطا کیا. مگر مزہ یہ ہے کہ جب قرآن کی دیا تو اللہ نے لفظ عطا نہیں استعمال کیا، بلکہ آیت پڑھ لوں تاکہ پکی ہو جائے بات. میں صرف قرآن سے پڑھتا ہوں. جب اللہ نے قرآن دیا، بہت بیدار رہیے گا، جب اللہ نے اپنے حبیب کو قرآن دیا، عطا نہیں دیا، تو جانتے ہیں کون سا لفظ استعمال کیا؟ لَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. آتینا کا، ہم نے آپ کو دیا. سب مثانی سورہ حمد کا ایک نام، 7 دوہرے. اور قرآن عظیم ہم نے آپ کو کیا کیا؟ آتینا کا. توجہ، یہ بھی ماضی ہے، وہ ہے آتینا یعطی، یہ ہے آتا یوتی. بچوں کو سمجھانے کے لیے بہت خاص. آتینا کا اس کا ناؤن ہے الف یہ تے،
الف حمزہ ایتا ہے. چکر مکر نہ دیکھیں, یہ درس ہو رہا ہے کس حساب سے یہاں پر, درسی میں تو عبرت ہے. توجہ, قرآنی میں تو فضائل ہیں, قرآن سے جو ہٹ کے وہ فضیلت ہی نہیں ہے. توجہ ہے. اور جو صفت محمد و آل محمد میں نہیں ہے وہ فضیلت ہے ہی نہیں. توجہ ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ وہ اور ہیں کہ جن میں جو کورے ہیں, سادے ہیں, کوئی صفت پیدا ہو گئی تو صاحب فضیلت ہو گئے. محمد و آل محمد کبھی کورے تھے ہی نہیں. یہ فضیلت نہیں ہے, معیار فضیلت ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جب صفتیں ان کے در پہ آ کے سجدہ کرتی ہیں تو فضیلتیں بن جاتی ہیں. جب ان کے صفات چھٹکتے ہیں تو فضیلتیں بن جاتی ہیں نبیوں کی. توجہ ہے. لہذا اب آئیے دیکھیں ایتا, بہت خاص توجہ. پھر سے پڑھو, جب قرآن دیا تو کیا کہا, لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. اے میرے حبیب ہم نے آپ کو ایتا کیا ہے. آتیناک ایتا یعنی کیا, الف یہ تے الف حمزہ, اور اعطا عطا, عطا جیسے عطا احسان عطا, وہاں کیا ہے الف عین تو الف حمزہ, الف عین تو پا سرا فال والا ہے. اعطا یہ ہے ایتا. ایتا کا مطلب بھی دینا, اعطا کا مطلب بھی دینا. توجہ, تھوڑی خشک بات آ گئی ہے مگر بڑی اہم ہے. ایتا کا مطلب سادہ سودہ دینا, بس ٹرانسفر کر دینا. اعطا کا مطلب احسان جتا کے دینا, شایان شان اسٹیٹس دیکھ کے دینا, احسان جتا کے دینا. اعطا ہے کہ نہیں ہے. ایتا سادہ سودہ ٹرانسفر. آپ نے اپنے بیٹے کو دیے 100 پاؤنڈ, کہا جا کے ان کو سیکریٹری صاحب ادارے کے جو صدر ہیں, خزانچی ہیں, ٹریزرر ہیں, ان کو دے دو. اس کے لیے نہیں تھا بھائی, لیکن یہ آپ کے جو فعل ہے, یہ جو آپ نے کیا ہے, یہ کہلائے گا ایتا. اگر نہیں پہنچا تو آپ کہیں گے نا کہ لقد آتیناک میرا پاؤنڈ عربی, میں نے تم کو 100 پاؤنڈ دیے تھے, کیا کیے تم نے, وہ آتا ہے. توجہ ہے, اس کے لیے ہو نہ ہو بس ٹرانسفر کر دینا, سمپل ٹرانسفر کو کہتے ہیں ایتا. توجہ کا طالب ہوں. اور اعطا کہتے ہیں بس اسی کے لیے ہو. عطا اس کا معیار دیکھ کے دیا جائے, اس کا ذوق دیکھ کے دیا جائے, اور احسان کے لہجے میں, انداز میں دیا جائے کہ ہم نے عطا کیا. توجہ ہے. جب اللہ نے قرآن دیا تو کیا کہا, یہ نہیں کہا لقد اعطیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. اے حبیب ہم نے آپ کو اعطا کیا ہے, عطا نہیں. لقد آتیناک, بہت خاص توجہ, یہ محنت میں نے یوں ہی نہیں کی ہے. لقد آتیناک سبعا من المثانی, اے حبیب ہم نے آپ کو ایتا کیا ہے, سادہ سودہ ٹرانسفر کیا ہے. یہ آپ کے لیے ہے بھی نہیں عطا. توجہ ہے کہ نہیں ہے. یہ امت کے فقیران ہدایت کے کشکول گدا گری میں اپنے جنبش لبھائے صداقت کا صدقہ ڈال دے. جملہ بڑا لمبا ہو گیا مگر اردو ہے جمال صاحب. توجہ ہے کہ نہیں ہے. یہ امت کے جو بھیکاری ہیں, ہدایت کے بھیکاری, آپ اپنے جنبش لبھائے صداقت کی بھیک دے دیجئے. یہ قرآن جو ہے بھائی, اب ایک جملہ اگر ہضم کر لیں آپ, یہ قرآن اللہ نے دیا محمد کو, محمد کے وسیلے سے جا رہا ہے, یعنی یہ علم محمد ہے. بیدار ہے کہ نہیں ہے. تو قرآن کیا ہے, یہ علم محمد کی زکوٰۃ ہے. نہیں, میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں, بڑی خاص توجہ. اللہ نے جو دیا ہے تو کیا کہا, محمد کو, آپ کے لیے نہیں ہے, یہ امت کے لیے ہے. لقد آتیناک ہم نے ٹرانسفر کیا ہے, آپ ان کو دے دیں. آپ کے وسیلے کے بغیر ان کو قرآن نہ دوں گا, ورنہ یہ کل محسن کچھ کہیں گے کہ حسبنا کتاب اللہ. توجہ ہے کہ نہیں ہے. اب بہت اہم پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ اور بڑا عرفانی اور علمی یہ نقطہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ نے قرآن دیا تو کیا کہا, لقد آتیناک ہم نے ایتا کیا. اسی طرح جب زکوٰۃ کا حکم آیا ہے تو اللہ نے کیا کہا, آتو الزکاۃ, ایتا الزکاۃ. زکوٰۃ کے لیے ایتا کا ناؤن آیا ہے, اعطا عطا نہیں آیا ہے. یعنی یہ کہ کمون کیا اللہ نے مومنین اور مسلمین کو کہ جب زکوٰۃ دیا کرو کسی مستحق کو تو عطا سمجھ کے, احسان جتا کے نہیں. ہے کہ نہیں ہے. عجب منزل ہے ماشاءاللہ. اسے عطا سمجھ کے نہ دینا, یہ تمہارا مال ہے بھی نہیں. جگہ جگہ آیا ہے کہ نہیں ہے, اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ.
اللہ نے اپنے حق میں سب سے ٹاپ پہ رکھا صلاح کو، کہا اقامہ صلاح کرو، یہ میرا حق اللہ. پھر مخلوق کا، بندوں کا حق، کہا آتو الزکاۃ، یہ وہ عبادت جسمانی ہے میرا حق صلاح، یہ عبادت مالی ہے، مالی عبادت ہے، میرے بندوں کو دو، یہ میرے بندے ہیں، یہ فقراء. توجہ کا طالب ہوں، یعنی لفظ ایتا آیا ہے آتو الزکاۃ، ایتا الزکاۃ، مصدر یاد رکھیں، الف یہ تے الف حمزہ جو قرآن کے لیے آیا. میں حبیب میں نے آپ کو ایتا کیا ہے، یہ قرآن اعطا نہیں. اور جب ہم سے کہا کہ زکات دو تو اعطا نہیں آیا بلکہ کہا ایتا، یعنی یہ کہ کبھی اپنا مال نہ سمجھ لینا کہ دے رہے ہو. توجہ ہے، اللہ نے مالداروں، حیثیت والوں، وڈیروں کو، صاحبان حیثیت کو، زمینداروں کو جو رزق حلال دیا ہے، یہ بات اور ہے کہ وہ حرام کر لے، جو اللہ نے رزق دیا ہے حیثیت والوں، مالداروں کو، اس میں فقراء اور مساکین اور حاجت مندوں، ضرورت مندوں کے رزق کو ملا کے مالداروں کو دیا ہے ایمان کی ٹیسٹنگ کرنے کے لیے. 100 رکعت نماز تو تم پڑھ لیتے ہو میاں، مگر گاڑھی کمائی جیب سے نکالنا اور اپنے بھائی بہنوں، پڑوسی، رشتہ دار سے لے رہے ہیں مستحقین کو دینے میں تمہاری بڑی نانی مرتی ہے. تو اللہ نے غریبوں کا مال ملا کے مالداروں کو دیا ہے اور ان پہ ٹیکس واجب کیا، زکات ان فقراء کو دو. دے کر احسان نہ جتانا، اگر وہ قبول کر لے تو شکریہ ادا کرنا کہ امانت سے ادا ہو رہے ہو. دینے میں زکات احسان نہیں ہے، نہیں دو گے تو تم چور ہو. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بڑی خاص توجہ. اللہ نے کہا الفقراء عیال اللہ. سنیے، تبلیغی پہلو ہے. یہ فقراء، یہ معذر، یہ ضرورت مند، یہ محتاج جو ہے، کمزور لوگ جو ہے، یہ اللہ کے عیال ہیں. عین یہ الف لام، آپ کہتے ہیں اہل و عیال، ٹھیک ہے، اہل تو مطلب اہلیہ، عیال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جن کا خرچہ آپ پر واجب ہو، جن کا نان و نفقہ، روٹی کپڑا مکان آپ پہ واجب ہو، آپ کے عیال ہیں. اللہ فرما رہا ہے حدیث پیغمبر کی کہ اللہ فرماتا ہے یہ فقراء، یہ اللہ کے عیال ہیں. جس کا دل چاہے میری محبت میں میرا نمائندہ بن کے میرے عیال کی پرورش کرے. جو ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے پیغمبر کی ایک ادا لکھی ہوئی ہے کہ جب آپ فقراء و مساکین کو دیتے تھے، کچھ راہ خدا میں انفاق و خیرات کرتے تھے، تو ایک تو یہ انداز ہے کہ جب وہ لے لیتا تھا تو ہاتھ پر رکھ کے اس مال کو چوم لیتے تھے، پھر دوبارہ رکھتے تھے. اور ایک یہ ہے کہ اس فقیر کے ہاتھ کو چوم لیتے تھے مال رکھنے کے بعد، کیونکہ یہ دست خدا میں جا رہا ہے. فقراء اللہ کی عیال ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بس یہی تھا کہنا تھا. اللہ نے جب زکات کا مسئلہ آیا تو کیا کہا؟ آتو الزکاۃ. زکات کو اعطا نہ سمجھنا. اور بین وہی لفظ قرآن کے لیے کہا گیا ہے حبیب ہم نے آپ کو قرآن ایتا کیا ہے، اعطا نہیں. یہ آپ کے لیے عطا نہیں ہے، یہ امت کے لیے عطا ہے آپ کے وسیلے سے. اب ایک جملہ اگر سنبھال لیں، ماشاءاللہ مولائی مجمع میرا بامعرفت، اے میرے حبیب، نہ آپ نزول قرآن کے محتاج ہیں، نہ آپ کے اہل بیت، نہ آپ کے بچے. آپ نزول قرآن کے محتاج نہیں، آپ تو خود بولتا ہوا قرآن ہے، آپ کے بچے تو خود بولتا ہوا قرآن ہے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ ارے آپ کے اہل بیت قرآن کے نازل ہونے کے محتاج و منتظر کیوں ہونے لگے، جبکہ آپ کا بھائی، آپ کا وزیر جو ہے، آپ کا داماد، ارے قرآن کے نزول سے 10 سال پہلے جب آپ کے ہاتھ میں خانہ کعبہ میں قرآن کے نزول سے 10 سال پہلے جب تلاوت سورہ مومنون کرے گا تو وہ نزول قرآن کا محتاج نہیں ہے. قرآن تو 10 سال بعد نازل ہوگا. بیدار، اے میرے حبیب، آپ کے بچے نزول قرآن کے محتاج نہیں ہیں. اس لیے کہ آپ کا بچہ حسن گہوارے سے لوح محفوظ کی تلاوت کرتا ہے، جو قرآن کا وطن ہے جہاں سے آیتیں آتی ہیں. حسن ڈائریکٹ وہاں نظر رکھتا ہے، تو نزول کا محتاج کیا ہوگا؟ صلوات پڑھ لیں اگر آپ کو دل چاہ رہا ہو. بس بات کو اسی جملے میں سمیٹ رہا ہوں آج کی بات. تو اللہ نے جو لفظ زکات، جب زکات کے لیے لفظ ایتا رکھا، وہی قرآن کے لیے رکھا جب حضور کو دیا. یہ آپ کے علم کی زکات ہے، آپ کے وسیلے سے بٹ رہی ہے. فقیران ہدایت کی جھولی میں ڈالتے رہیے، بھیک ڈالتے رہیے، صدقہ ڈالتے، آیتیں پڑھیے، ان کی ہدایت ہو جائے، ان کی آخرت سمر جائے.
تو جب قرآن بھی وہ عطا نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ قرآن خود بتا رہے اپنا اسٹیٹس کہ میں عطا نہیں ہوں محمد کی، میں عطا ہوں امت کے بھکاریوں کے لیے. پہنچ رہے کہ نہیں؟ تو جب قرآن بھی وہ عطا نہیں ہے، یہ قرآن سامد یہ لفظوں کا مجموعہ، جب یہ قرآن وہ عطا نہیں ہے تو وہ عطا کہ جسے دیکھے اللہ حبیب کو راضی کرے، اتنا تو طے ہو گیا کہ اس عطا کا اسٹیٹس اس قرآن سامد سے اونچا ہونا چاہیے. پہنچ رہے کہ نہیں؟ اس قرآن سامد سے اوپر ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے بھی راضی نہیں ہے، راضی ہونے کے لیے اللہ دے ہی نہیں رہا ہے. توجہ ہے؟ تو پھر کیا عطا کیا؟ قرآن ہی سے پوچھے. اے قرآن تو بتا رہا ہے کہ تو اے عطا نہیں ہے، تو عطا ہے، تو عطا نہیں ہے. تو قرآن کہے گا ہم نے تو عطا بتائی ہے، تم نے دیکھا کہاں؟ بھائی ہم ہی نے کہا انا اعطیناک الکوثر. صلوات پر محمد. ایک اور صلوات پڑھے، زحمت ختم. قرآن ہی کہہ رہا ہے، قرآن اپنا اسٹیٹس بتا رہا ہے میں عطا ہوں، عطا نہیں. مگر جب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ آپ کو اے عطا کرے گا، عطا کرے گا تو آپ راضی ہو جائیں گے. قرآن نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. اس کے مطلب یہ کوثر وہ حوض کوثر نہیں ہے نا؟ اہل بیت کے فضائل جن کے ہضم نہیں ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں یہ کوثر وہی ہے جو جنت کا ایک پارٹ ہے، ایک حوض کوثر ہے کہ روز قیامت جس کے جام سے سیراب کیے جائیں گے قیامت کے پیاسے امتی. میرا بہت زیادہ پیاسے، یہ سب اردو ہے بھیا، اب لکھنؤ سے آیا ہوں کیا کروں. قیامت کے پیاسے امتی روز قیامت جس حوض کوثر کے جام. اچھا کیا معرفت محمد ہے تمہیں؟ چلو اہل بیت کو، حضوری کی معرفت، حضور کو پہچانا ہوتا تو اہل بیت کو پہچان جاتے نا. یہ بات اور ہے کہ حضور کو جو نہ پہچان پائے اس کو چاہیے اہل بیت کو دیکھ لے تب تو پہچان ہی جائے گا. حسین کو کوئی دیکھے اور حضور کو نہ پہچان پائے، تبھی تو پیغمبر نے کہا تھا حسین منی وانا من الحسین. جو اس وسیلے سے نہ جان پائے تو کم سے کم اس وسیلے سے جان جائے کہ میں حسین سے ہوں. حسین کو جان لو مجھے جان جاؤ گے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ کون؟ وہ بتا رہے ہیں کہ وہ حوض کوثر ہے. کتنے بدذوق ہیں. جس حبیب محترم کی نورانی پیشانی کی سلوٹوں میں بہنے والا پسینہ امواج کوثر و تسنیم و سلسبیل سے زیادہ معطر و معنبر و شفاف اور خوشبودار ہو، اس حبیب کے مقابل جنت ونت کوثر ووثر کیا؟ تو وہ کوثر کوئی اور ہے جو شان حبیب پروردگار ہے. بس وہی وہ عطائیں ہیں ماشاءاللہ. ہاں یہ کوثر اللہ نے عطا کیا ہے، مگر اسی کوثر کہ جس کا مرکز ہے صدیقہ کبریٰ. یہ اہل بیت، یہ علی زہرا حسن حسین، یہ اہل بیت کیا قدر کی امت نے. پیغمبر کی آنکھ بند ہوتے ہی جانے کوثر کہہ رہی ہے صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سیلا لیال. میرے بابا آپ کے بعد جتنے مصائب مجھ پہ پڑے، مصیبت ایک نہیں مصائب، اگر یہ مصائب چمکتے ہوئے دنوں پہ پڑتے ہیں تاریک راتوں میں بدل جاتے. یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ کوئی پوئٹری نہیں ہے، یہ کوئی امیجنیشن نہیں ہے، یہ کوئی شاعرہ نہیں ہے جو ہائپر بولے بڑھا کے بات کو کہنا نہیں. یہ صدیقہ یہ اتنی سچی ہے کہ شب میں کہہ دے کہ درزی کپڑے لے کے آئے گا صبح تو داروغہ جنت کو درزی بن کے آنا پڑے. یہ بڑھا چڑھا کے بات کہہ رہی. صحبت صب پڑے بڑے نہیں، صب کا مطلب جانتے ہیں کیا ہوتے؟ انڈیل دیے گئے. صحبت علیہ مجھ پر انڈیل دیے گئے مصائب. مصائب جمع ہے پلورل. اور پھر کہہ رہی ہیں ایسے کہ دن پہ پڑھتے تو تاریک راتوں میں بدل جاتے. اللہ اکبر. ہائے بی بی عجیب قسمت ہے اس انسیہ ہورا، اس سیدت النساء کی. یہ ام الفضائل بھی ہے، ام المصائب بھی ہے، مرکز فضائل بھی ہے، مرکز مصائب بھی ہے. عجب مقدر بی بی کا. بابا زہر سے مارا گیا، شوہر تلوار سے، زہر بجائی تلوار سے، اللہ کے گھر میں سر پہ ضربت.
2 بیٹے، ایک حسن ایک حسین. عجیب قسمت ہے اس ماں کی. ایک بیٹے کے جنازے کے اوپر تیر، ایک بیٹے کا جنازہ تیروں کے اوپر. یہ فقط کوئی جملے نہیں ہے بنائے ہوئے، یہ حقیقت ہے. آپ محسوس تو کریں. بیٹیاں اللہ اکبر. زینب کلثوم، میں کہوں گا بی بی آپ کے اس مرثیے میں ساری مصیبتیں شامل ہیں. کربلا تک پہ صدیقہ طاہرہ کی نظر ہے. ہاں آزادارو، دین خدا کی بقا کو ضرورت تھی ایک سر کی اور ایک چادر کی. اللہ کے دین کی بقا کو ضرورت تھی ایک محترم سر اقدس کی، ایک باحرمت چادر کی. یا بلکہ لفظوں کو بدل کے کہوں کہ اللہ کے دین کو کی بقا اور حیات کو ضرورت تھی محمد کے سر کی اور فاطمہ کی چادر کی. مگر مشکل یہ تھی کہ سردار انبیاء اگر زندگی میں قتل ہو جاتا، سازشیں ہوئی قتل کی، اللہ نے نہیں ہونے دیا کیونکہ دین وہیں پہ دفن ہو جاتا. چند سال میں کہتے، دنیا کہتی کہ دیکھو چند سال میں ان کے کمپینین نے، ان کے ساتھیوں نے ان کو مار دیا، ایک قیامت آ جاتی. چنانچہ اللہ نے محمد کو قتل نہیں ہونے دیا، مگر محمد کے دل کے ٹکڑوں کی شہادت کو، محمد کی شہادت، وہ محمد کی جگہ حسین کا سر تھا. فاطمہ کے سر سے ردا ہٹ جاتی، خاتون قیامت ہے نا. نہیں کہا تھا نا، یاد آیا، چھوڑ دو علی کو ورنہ میں اپنے سر سے ردا ہٹا دوں گی. ہٹائی نہیں تھی ردا، فقط زبان سے صدیقہ کبریٰ، عصمت کبریٰ، اللہ و فخر مریم، بطول عذرا، فقط زبان سے یہ دھمکی دے دی کہ چادر ہٹا دوں گی، یعنی بے ردا ہو جاؤں گی. تو قیامت کا ماحول تھا. مدینہ ہلنے لگا، قبر نبی لرز گئی، مسجد نبوی کی دیواریں اٹھ گئیں. کیوں نہ ہو قیامت کا ماحول، کیونکہ خاتون قیامت ہے نا. لہذا وہ ردا اگر سر سے چھینی جاتی تو قیامت آ جاتی. اللہ نے انتظام کیا اس کا، وہ زینب کی ردا تھی. بس عزادارو، کربلا میں حسین کی منزل امتحان تمام ہو گئی. اب منزل امتحان زینب و سجاد ہے. اللہ اکبر. وہ منزل ہے شہادتوں کی، یہ منزل ہے بے حرمتی کی. عزت دار لوگوں محسوس کرو. حسین کی وہ شہادت، وہ جنازے اٹھا رہے ہیں حسین. مگر میں کہوں گا اے میرے مولا، آپ کے سامنے کوئی آپ کی بہن، بیٹی، بیوی، آپ کے سامنے کسی نے ردا تو نہیں چھینی؟ آپ کے سامنے بازوؤں میں رسیاں تو نہیں باندھی گئیں؟ آپ کے سامنے بازاروں میں، درباروں میں بے حرمتی تو نہیں ہوئی؟ ہاں، یہ تو آپ کے لال سید سجاد کے مقدر میں تھا، اور یہ اپنے اختیار سے تھا سجاد کا. بس عزادارو، ایک روایت مجھے ذہن میں آ گئی عالم ارواح کے سلسلے میں ائمہ سے. یہ روایت ہے کہ اللہ نے تمام خلائق کی ارواح، جس میں انبیاء و مرسلین سب جمع ہے، اولین و آخرین، ان کی روحوں کو جمع کر کے ایک میثاق لیا، ایک عہد لیا، ایک وعدہ لیا عالم ارواح میں، اور تفصیل بتائی کہ زمین پر جب آدم اور اولاد آدم اور سب، یہ سب تم لوگ سب آباد ہو گئے، تو آخری زمانے میں میرے دین پر اتنا خطرناک و مشکل وقت آئے گا کہ اگر کوئی بہت بڑی قربانی نہ دے گا میرا کوئی بندہ مخلص، تو میرا دین جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، میرا نام مٹ جائے گا، میری بندگی نہ ہوگی. تو کون ہے کہ جو اپنے گلے کو کٹوا کے بڑی، اس سے بڑی کوئی قربانی نہ ہوگی، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد، میرا کوئی بندہ اس سے اونچی قربانی نہ دے پائے گا. یہ سنگین قربانی دینے کے لیے کون تیار ہے میرے دین کی بقا کے لیے؟ تو روایت میں یہ آیا ہے کہ تمام ارواح میں سے ایک روح نے سب سے پہلے کہا لبیک اللہم لبیک، حاضر ہے تیرا بندہ، حاضر ہے میرے رب. یہ روح حسین تھی. بس 2-4 بامعرفت ہیں، اب 2-4 جملے ہیں، روایت پوری کر دوں، زحمت تمام ہے. آواز ندائے خدا آئی، آئے میرے حسین، میرے حبیب کے حبیب. مجھے معلوم ہے تو قربانی دے گا، میرے علم میں ہے، مگر حسین تفصیل سن لو، کیا کیا کرنا پڑے گا. کہا تیرا بندہ حاضر ہے. فرما میرے پروردگار، کہا ادھیڑ عمر ہوگی، بیعت فاسق و طاغوت کا مطالبہ ہوگا، انکار بیعت کر کے وطن چھوڑنا ہوگا. کہا حسین حاضر ہے.
کہا نانا کا مزار، ماں کی لحد، بھیا کی قبر، اہل وطن، خاندان والے. کہا حسین حاضر. کہا یوں اکیلے نہیں جانا ہوگا، بیٹیوں کو لے کے، بہنوں کو لے کے، بیویوں کو لے کے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی، خواتین بھی ہوں گی. دربدری کا عالم، مسافرت، لق و دق صحراؤں کا سفر. کہا حسین حاضر ہے، یہ کاروان لے کے نکلے گا تیری محبت میں. کہا میرے گھر کے قریب آ کے 4 مہینہ کچھ دن قیام کر کے عین حج سے 1 دن پہلے حج کو عمرے سے بدل کے جانا پڑے گا. کہا حسین حاضر ہے. اسی طرح تفصیل ہوتے ہوتے یہاں تک بات آئی کہ کربلا کا لق و دق صحرا ہوگا، 1 ہفتے کے لیے قیام ہوگا، سارے گھر کو برباد ہونا ہوگا. فرات پر بہ رہی ہوگی قریب، مگر 3 دنوں سے بھوک و پیاس ہوگی. بچے علاتش علاتش کی صدائیں بلند کریں گے، سننا ہوگا. کہا حسین راضی ہے میرے پالنے والے. پھر تفصیل اور آگے بڑھی کہ اس کے 3 دن کی بھوک و پیاس کے بعد اس عمر میں جنازے اٹھانے پڑیں گے احباب کے انصار کے. کہا حسین راضی ہے. کہا دل کے ٹکڑوں کے جنازے کٹ کٹ کے گریں گے، اٹھانا پڑے گا. کہا راضی. کہا حسین برابر کے بھائی کے بازو. کہا راضی حسین. کہا جمع کے سینے سے برچھی. کہا حسین راضی ہے. جنازہ اٹھا نہیں پا رہے ہوگے، بچوں کی مدد. کہا حسین راضی. کہا ہاتھوں پہ چھوٹا سا بچہ تمہارا شیر خار 3 دن کا کملایا ہوا، وہ پھول ہوگا کہ جس کے گلے پہ تیر مارا جائے گا. کہا حسین راضی ہے. بھتیجا زندگی میں رون دیا جائے گا گھوڑوں کی ٹاپوں سے. راضی ہے. بہن کے بچے اٹھا کے جنازے. یہ ساری تفصیل ہے. حسین میرے سجدے میں 3 دن کے بھوکے اور پیاسے، سوکھی ہوئی گلے کی رگیں، اور گلے سے نہیں بلکہ پسے گردن سے تجھے ذبح کیا جائے گا. ضربے مار مار کے خنجر سے 12 ضربوں سے گلا کاٹا جائے گا. کہا تیرے سجدہ محبت میں حسین یہ کرنے کے لیے تیار ہے. لبیک اللہم لبیک. بس اب روایت کہتی ہے کہ حسین اس کے بعد تیری گھوڑوں سے ٹاپوں سے لاش پامال کی جائے گی. کہا حسین اس پر بھی راضی ہے. پھر اگلے جملہ جیسے ہی آواز ندائے پروردگار آئی، اے حسین ادھر تمہارا سر کٹے گا، ادھر خیموں میں آگ لگے گی، ردائیں چھینی جائیں گی، بازوؤں میں رسیاں بیویوں کے بچیوں کے باندھی جائیں گی. کوچا کوچا، دربار دربار، بازار بازار بے حرمتی کر کے، بے پردگی کے ساتھ انہیں پھرایا جائے گا. روایت کہتی ہے وہ روح حسین جو ہر بات پہ جلدی سے کہتی تھی تیرا بندہ حاضر ہے پروردگارا، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک. جیسے ہی ناموس کی بے عزتی، جیسی بیویوں کی بے پردگی کا مسئلہ آیا، وہی روح حسین. ذرا سا تأمل ہوا، ذرا سی دیر لگی کہ حسین کے پہلو سے ایک روح کی آواز آئی، اے بابا ہاں کر لو، میں آپ کی طرف سے یہ ذمہ داری اللہ کے دین کی بقا، اپنے نانا کی شریعت کی زندگی، نام خدا انسانیت کو بچانے کے لیے، اے بابا آپ کا یہ بیٹا حاضر ہے. لو عزادارو، وعدہ حسین گلا کٹا کے پورا ہو گیا. اب وعدہ سید سجاد شروع ہوا. آئے بازار کوفہ، آئے دربار کوفہ، آئے بازار شام، آئے دربار شام. آل محمد کی نبی زادیوں کی وہ بے حرمتیاں ہوئی ہیں. میرے پیکرے صبر و حیا اور عفت امام کے شرم سے سر جھکا رہتا تھا. بس عزادارو، میں نے روایات میں پڑھا ہے کہ سید سجاد سر جھکائے رہتے تھے، مگر لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس لیے کہ توق بہت گراں تھا، توق گراں کی وجہ سے گردن جھکی رہتی تھی. میں کہوں گا ایک سبب یہ بھی تھا، مگر اس سے بڑا سبب یہ تھا کہ حیادار امام نظریں اٹھائے تو کیسے اٹھائے. جب کبھی نظر اٹھائی، کبھی زینب ام کلثوم پھپھیوں کا کھلا سر، کبھی رباب ماں کا سر، کبھی بہن فاطمہ و سکینہ کا سر. ہاں وہ توق کی گرانی بھی تھی، ساتھ میں شرم و حیا بھی تھی. شام میں آل محمد کی وہ بے حرمتی کی گئی کہ میرا حیادار امام خون کے آنسو
روتا تھا. اور جب پوچھا جاتا تھا کہ سب سے زیادہ مصیبت، تو کربلا کی اتنی سنگین مصیبتوں کا ذکر نہیں، بلکہ کہتے تھے الشام الشام الشام. یہ امامین مدینے میں محمد ابن حنفیہ جب گلے لگائے، دوڑ کے گلے لگے اور گلے میں باہیں جب چچا نے ڈالی تو سجاد توقع کہا چچا ہاتھ جلدی گردن سے ہٹا لیجئے، ابھی تک توق کا زخم باقی ہے. پھر ایک رو کے عجم سجاد نے مرثیہ پڑھا، اقعد ذلیلاً فی دمشق کأننی من الزنج عبد غاب عنہ نصیرہ. ہم کو ذلیل، ہم کو بے عزت کر کے شام میں ایسا پھرایا جاتا تھا کہ جیسے زنجبار کا کوئی قیدی ہو جس کا مالک نہ موجود ہو نہ جس کا کوئی غمگسار ہو. وہ مصائب شام میں پڑے کہ انبیاء و مرسلین کی تاریخ میں وہ مثال نہیں ہے. یہی تو سبب ہے ہر تازہ مصیبت پہ سجاد صبر کا سجدہ بلکہ شکر کا سجدہ کرتے تھے. اسی لیے اسے زین العابدین امام کو کہا گیا. وہ سید الساجدین. آرام کے ماحول میں سجدہ اور ہے، اور راہ پرخار پر ارے تپتی ہوئی زمینوں پہ سجدہ کرنا